ہے یہ خبیث کیا کہتے ہیں، پڑھو نا ان کی کتابیں میں، تو پتہ ہی نہیں ہے نا. کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، تو بس میں نے مان لیا کہ میں خدا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے. ایسے ہم نہیں کہتے یہ خبیث ہیں، ایسے نہیں کہتے یہ، ان کے بارے میں ہم ایسے سخت نہیں ہیں. اور کہتے ہیں نبی سے بڑی غلطیاں ہوئیں، نبی سے الہام میں بڑی غلطیاں ہوئیں، سمجھ نہ سکے. نبی نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا، میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر انہوں نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی باقی نبی ہیں ان سب سے بڑھ کر میرا رتبہ ہے. اور یہ خبیث کہتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں میں شراب کیوں زیادہ ہو گیا، معاذ اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، اس وجہ سے لوگ وہاں زیادہ شراب پیتے ہیں. اب بتاؤ کیا سوچو گے ان کے بارے میں؟ اب کہیں گے نا کہ ہمارے ان کے ساتھ کاروبار، کہتے ہیں جی کافر سے بھی تو کاروبار کیا. بھائی کافر ہو رہے ہیں، یہ خبیث ہو رہے ہیں، مرتد کا حکم ہو رہا ہے، کافر کا حکم ہو رہا ہے. یہ جو آپ یہ ان سے کاروبار کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، یہ پیسہ ہمارے ایمان کے خلاف ہی ان کا استعمال ہوتا ہے. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، وہ کہتا ہے سنو کہتا ہے یہ جو ابو بکر و عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہماری تو ان پہ جان بھی قربان ہے، ان کے قدموں پہ سارا ہمارا کچھ قربان ہے. یہ خبیث یہ کہتے ہیں، آج بھی کتب کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کہتے ہیں ابو بکر و عمر تو میرے جوتے کے تسمے ٹھیک کرنے کے بھی لائق نہیں ہے. اونچے بولو، ڈرتے کس چیز سے ہو؟ مرزا قادیانیت پہ لعنت. اور یہ خبیث یہ کہتا ہے جو میری جماعت میں آیا وہ صحابہ کی جماعت میں داخل ہو گئے. اور یہ خبیث کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. کیونکہ ہم نے تو کبھی ان کو پڑھا نہیں نا، اس لیے ہم دردیاں اور نرمیاں آ جاتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، اگر نرمیاں رکھیں گے نا، پھر قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم. مفہوم اس کا یہ ہے، فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو، مومن لوگ انہیں کبھی اپنا نہیں بنائیں گے، بھلے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھلے ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کی والدہ نے کہا سعد تم اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دو وگرنہ میں کھانا پینا نہیں کروں گی. 3 دن تک ماں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور یہ بھی اس نے قسم اٹھائی میں سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھوں گی. 3 دن ہو گئے، ادھر سے ماں ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سایہ لیا ہے. جب 3 دن گزر گئے، ماں بے ہوش ہو گئی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملے کہے وہ سنو. فرمایا لو کانت لک مئۃ انفس، فرمایا ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں، کتنی؟ 100 جانیں ہوں، فخرجت نفسن اور 100 جانیں تیری نکلتی چلی جائیں، تو ہر جان کے ختم ہونے کے وقت مجھے یہ کہے کہ حضور کو چھوڑ دے، فرمایا میں پھر بھی حضور کو نہیں چھوڑوں گا.